میں آپ سے عرض کروں یہی بیت المقدس، یہی فلسطین، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے آپ گورنر تھے، پیغام بھیجا کہ جناب یہاں کے جو لوگ ہیں بغیر جنگ کے ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم خود آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑی فوج نہیں لے کے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں لے کے گئے، ایک اپنا غلام لیا اور خود آپ چل پڑے، چند تھوڑے سے ستو لیے، کچھ کھجوریں لی اور پانی کا مشکیزہ لیا، ایک سواری لی اور مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے۔ اب جب مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو غلام کو کہا کہ یار ایک منزل تک میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، پھر تم سواری کرو گے میں پیدل چلوں گا، پھر ایک منزل تک ہم دونوں پیدل چلیں گے اور سواری کو ریسٹ دیں گے، ہم وہ پیدل چلے گی خالی۔ یعنی نہ غلام کے اوپر ظلم، نہ اپنے اوپر ظلم، نہ سواری کے اوپر ظلم۔ یہ تھے وقت کے بادشاہ، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا امیر المومنین چلتا ہے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اچھا جب آپ وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا، تو اور بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت آپ کی باری پیدل چلنے کی تھی لگام پکڑ کے، اور غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، سواری کرنے کی تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ اوپر تشریف لے آئیں، میں نیچے پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسلام ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کے دیکھا آپ نے جو کپڑے پہن رکھے تھے اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے آپ کے، تو کہا کہ جناب آپ کپڑے تبدیل فرما لیں، وہ لوگ طرح طرح کے جوڑے پہن کے کھڑے ہیں۔ تو سنیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ انا کنا ذل قوم، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہم عزت دار نہیں تھے، ہم گھٹیا ترین لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، یہ ساری عزتیں ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں، یہ شرف، یہ برکتیں، یہ ساری کی ساری ہمیں اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سنو فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہا کہ اگر ہم اسلام کے بغیر کہیں سے عزت تلاش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنا شروع کر دے گا۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم عزتیں اور طریقے سے لے رکھے ہیں، ہم گوروں کو خوش کر رکھے ہیں، اور ہمارے حکمران بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ان گوروں کے کتے نہلانے کو۔ اور بھائی اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ عزتیں گوروں کو خوش کرنے سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں اللہ اس کے رسول کی ذات کو خوش کرنے سے ملتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، آج یکم محرم الحرام ہے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دعا کو اپنی نمازوں کے اندر، نماز کے بعد اور اپنی زندگی میں جو دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا آپ کی آج کے دن پوری ہوئی تھی۔ دعا کون سی مانگا کرتے تھے؟ میں آپ سے بھی عرض کروں گا، جتنے بھی سننے والے یہاں پہ ہیں، آپ بھی اس دعا کو یقینی طور پر اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ جو دعا آج کے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہوئی تھی، دعا کون سی؟ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور مسجد کے اندر آپ کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام آج کے دن آپ نے جام شہادت نوش کیا، تو شہادت والی آپ کی دعا بھی قبول ہوئی اور حضور صلی السلام کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر دفن ہونے کی بھی توفیق آپ کو مل گئی۔ تو آپ بھی کوشش دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے تو شہادت کی عطا کرے، اور اگر دفن ہونے کے لیے جگہ دے تو مدینہ شریف میں عطا فرمائے۔ بلکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنی گزارے معاملات زندگی سے جب فارغ ہو جائے، سمجھے، تو وہ اپنا سب کچھ دوسروں کے سپرد کرے اور مدینہ شریف چلے جائے، اور کوشش کرے کہ اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں پہ بسر کرے، تاکہ وہیں اس کو موت آئے،
وہیں اس کو دفن ہونے کے لیے جگہ بھی مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے 2 ارب جو مسلمان ابھی موجود ہیں، تقریباً 200 کروڑ جو مسلمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ایک ہی عمر جیسا ہمیں عطا فرما دے۔ آج ہمیں یہ صبح کی یہ پریشانی، یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطین اس وقت لہو لہو ہے۔ ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، جوان بوڑھے، انہوں نے تاک تاک کے ان کو مارا ہے، شہید کیا ہے۔ پہلے گھروں کے اوپر بمباری کی، لوگ وہاں سے نکلے، اسکولوں میں پناہ لی، انہوں نے اسکولوں پہ بھی بم برسائے، وہاں سے نکلے ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے وہیں بھی بم برسائے، وہاں سے نکلے خیموں میں چلے گئے، انہوں نے وہاں بھی جا کے بم برسائے۔ اور پھر اوپر سے ہمارے مسلمان ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بارڈر بند کر لیے، یعنی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے۔ نہیں، ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو اپنا اسلام رکھتے ہیں، ہمیں کسی کی کیا فکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے یہ 13 مئی کو اسرائیل نے ایران کے اوپر دہشت گردی کرتے ہوئے حملہ کیا، تقریباً 12 دن کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ الحمدللہ ہماری صبح و شام دن رات دعائیں ایرانی بھائیوں کے ساتھ تھیں۔ ہم سجدے میں سر رکھ رکھ کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ایران کو فتح عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، بہت بڑا ان کا نقصان ہوا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ان کا ایک ایک مزائل ہمارے کلیجوں میں ٹھنڈ ڈالتا رہا۔ وہ جو یہ کہتے تھے کہ یہ اسرائیل یہ ناقابل تسخیر ہے، اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا، وہ گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ اور وقت کا سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑا گنڈا، سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ، یہی سب سے بڑا فتنے باز ہے۔ اس کو یہاں تو نظر آ گیا کہ اسرائیل کے اندر مزائل چلائے جا رکھے ہیں، لیکن جو فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو چکے وہ نظر نہیں آ رکھے۔ یہ جتنے بھی کافی لوگ ہیں یہ صرف اپنے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، اگر کہیں کوئی کتا بھی مر جائے نا، کتا، تو اس کے لیے بھی وہاں ان ممالک میں قوانین بنے ہوئے ہیں، جانوروں کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن انسانیت کو کاٹا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ کہتے ہیں نسل کشی کرنا، یعنی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مدعا ہی غائب کر دینا، یعنی بالکل ملیا میٹ کر دینا، مکان جڑ سے اکھیڑ دینے۔ لوگ پتہ ہی نہیں ہے کہ بندہ وہاں چلا جائے، وہ کہے کہ یہاں بھی کبھی آبادی تھی، بندہ تصور بھی نہ کرے، ایسا وہ کام کر رکھے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، 2 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں، 200 کروڑ مسلمان موجود ہیں، اور 60-70 لاکھ یہ یہودی پلید جو ہیں وہ ہمارے سامنے بدماشی کر رکھے ہیں۔ کوئی ایک بھی عمر جیسا حکمران نہیں ہے۔ ایران نے جو کیا بہترین کیا، لیکن کیا صرف اپنے ملک کے لیے تھا؟ فلسطین بیت المقدس کے لیے نہیں تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بیت المقدس سب سے پہلے کس نے فتح کیا؟ وہ کون سی ہستی تھی؟ وہ یہی ہستی تھی جن کو آج ہم خراج عقیدت پیش کر کے، خراج تحسین پیش کر کے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تیر بھی نہیں چلا تھا، تلوار بھی نہیں چلی تھی، لیکن بیت المقدس فتح ہو گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا کردار پاک تھا، وہ عادل تھے، وہ لوگوں میں انصاف قائم کرتے تھے، ان کی راتیں اللہ رسول کے لیے گزرتی تھی، وہ دن رات رب کو راضی کرنے کے لیے گزارتے تھے، ان کا کردار تھا، وہ تقوی کے پیکر تھے، وہ عدل کے پیکر تھے۔ اور پھر جب جہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، اگلے بندے کی وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا ایک معیار تھا، وہ اللہ رسول کے ذات کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج پوری دنیا میں کوئی ایک بھی حکمران سیرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ عمل کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے اپنے اپنے مسئلے رکھے ہوئے ہیں، جی ایسا کیا تو ہمارے ملک میں ایسا ہو جائے گا، ویسا کیا تو اس ملک میں ایسا ہو جائے گا، تو وہ ایسے کر لے گا تو یہ ایسے ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، اللہ رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو وہ اپنے گولیوں کے ساتھ اڑا رکھے ہیں، اور
پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے جو ان کو ترسا رکھے تھے، جب انہوں نے رسول اللہ سے جا کے تمہاری شکایت کر دی تو کیا جواب دو گے؟ یہ اسمبلی میں بیٹھے جتنے بھی حکمران ہیں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھنا، جو آپ کا لیڈر اگر وہ فلسطین کے لیے یہاں سے آواز نہیں بلند کرتا، اپنی پوری کوشش نہیں کرتا، اس لیڈر کو اپنا لیڈر کہنے والے بھی تیار ہو جائیں اللہ رسول کی بارگاہ میں، وہ بھی جواب دیں گے۔ آج ہم اپنی یہ گندی سیاست کے اندر آ کے ہم اپنے حکمرانوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ بھائی جہاں دین اسلام کی بات ہو، آپ کہیں اپنے لیڈر کے گریبان کو پکڑے، خبردار یہاں اللہ رسول کا حکم ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہی بیت المقدس، یہی فلسطین، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے آپ گورنر تھے، پیغام بھیجا کہ جناب یہاں کے جو لوگ ہیں بغیر جنگ کے ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم خود آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑی فوج نہیں لے کے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نہیں لے کے گئے، ایک اپنا غلام لیا اور خود آپ چل پڑے، چند تھوڑے سے ستو لیے، کچھ کھجوریں لی اور پانی کا مشکیزہ لیا، ایک سواری لی اور مدینہ شریف سے روانہ ہو گئے۔ اب جب مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو غلام کو کہا کہ یار ایک منزل تک میں سواری کروں گا، تم پیدل چلو گے، پھر تم سواری کرو گے، میں پیدل چلوں گا، پھر ایک منزل تک ہم دونوں پیدل چلیں گے اور سواری کو ریسٹ دیں گے، ہم وہ پیدل چلے گی خالی۔ یعنی نہ غلام کے اوپر ظلم، نہ اپنے پر ظلم، نہ سواری کے اوپر ظلم۔ یہ تھے وقت کے بادشاہ، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ آج یہاں کسی ایک بندے نے چھوٹے سے نے بھی گزرنا ہو، کسی کی پوسٹ والے نے گزرنا ہو تو یہاں وقت پڑ جاتا ہے، کلیاں چونے پھر جاتے ہیں، اشارے لگ جاتے ہیں، ساری عوام کو روک دیا جاتا ہے۔ اور بھائی یہاں 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا جب مسلمانوں کا امیر المومنین چلتا ہے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ وہاں بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بڑھ کے آپ کا استقبال کیا، تو اور بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت آپ کی باری پیدل چلنے کی تھی لگام پکڑ کے، اور غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، سواری کرنے کی تھی۔ غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ اوپر تشریف لے آئیں، میں نیچے پیدل چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسلام ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آگے بڑھ کے دیکھا، آپ نے جو کپڑے پہن رکھے تھے اس کے اوپر پیبند لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے آپ کے، تو کہا کہ جناب آپ کپڑے تبدیل فرما لیں، وہ لوگ طرح طرح کے جوڑے پہن کے کھڑے ہیں۔ تو سنیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ انا کنا ذل قوم، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہم عزت دار نہیں تھے، ہم گھٹیا ترین لوگ تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، یہ ساری عزتیں ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں، یہ شرف، یہ برکتیں، یہ ساری کی ساری ہمیں اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کہا کہ اگر ہم اسلام کے بغیر کہیں سے عزت تلاش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنا شروع کر دے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے، اسلام کو چھوڑ کے ہم عزتیں اور طریقے سے لے رکھے ہیں، ہم گوروں کو خوش کر رکھے ہیں، اور ہمارے حکمران بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ان گوروں کے کتے نہلانے کو۔ اور بھائی اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ عزتیں گوروں کو خوش کرنے سے نہیں ملتی ہیں، عزتیں اللہ اس کے رسول کی ذات کو خوش کرنے سے ملتی ہیں۔ اچھا، پھر جب انہوں نے دیکھا جو سامنے کھڑے تھے کافر، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سواری پہ سوار ہے یہ عمر فاروق اعظم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، یہ نہیں ہے، ہمارے امیر المومنین وہ ہیں جو وہ سواری کی لگام پکڑ کے چل رکھے تھے۔ کہا یہ کیسا منظر ہے؟ کہا کہ انہوں نے باری باندھ رکھی تھی، ایک منزل تک وہ سواری کرے گا، وہ پیدل چلے گا، اب یہاں پہ باری امیر المومنین کی تھی پیدل چلنے کی۔ جب انہوں نے آپ کے کپڑے پہ پیبند دیکھے، آپ کا یہ انداز دیکھا، تو کہا کہ جناب یہ بیت المقدس بغیر جنگ کیے اس کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کاش کوئی ایک بھی 2 ارب مسلمانوں میں ایک حکمران بھی ایسا آ جائے، آج ہمارا فلسطین آزاد ہو جائے۔
لیکن کیا کریں، بانجھ ہو گئی یہ زمین، کوئی بھی ہمیں حکمران ایسا نظر نہیں آتا۔ پرلے درجے کے ڈرپوک اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، اپنی دنیا بچانے کے لیے یہ سارے معاملات کر رکھے ہیں۔ اور اگر کسی مسلمان کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں وہاں لگی، ہمیں کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آگ جب بھڑکتی ہے تو یہ رکتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کے گھر میں بھی پہنچے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دنیا کے اوپر حکومت کی، انصاف اور عدل کو قائم کیا۔ یاد رکھنا، ظلم کے ساتھ حکومتیں قائم نہیں رہتی، عدل کے ساتھ قائم رہتی ہیں۔ غربت کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں، لیکن جہاں ظلم ہوگا وہاں حکومت قائم نہیں رہتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے قانون کی بالادستی کو سامنے رکھا۔ آپ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نے قانون کو سامنے رکھا ہے، عدل سامنے رکھا ہے۔ اپنا سگا بیٹا بھی آ گیا تو آپ نے عدل قائم کیا، اپنی ذات کا معاملہ بھی آ گیا تو عدل کو قائم رکھا آپ نے۔ ایک دفعہ آپ نے قمیض پہن رکھا تھا، کچھ چادریں باہر سے ہی سب کو ایک ایک ملی، تو آپ نے جب قمیض بنائی تو وہ 2 چادروں سے بنی تھی، تو کسی نے اعتراض کیا کہ جناب آپ نے یہ جو قمیض پہن رکھی ہے تو آپ نے ڈبل چادر لی ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا جواب میں نہیں، میرا بیٹا دے گا۔ بیٹے کو بلایا، جناب بتائیں، کہا کہ جناب ایک چادر مجھے ملی تھی، ابا جان کو ملی تھی، اب میں نے اپنی چادر اپنے والد صاحب کو گفٹ کر دی۔ وقت کے بادشاہ سے عام رائے یہ سوال کر رکھی ہے، سب سے پہلے قانون کی بالادستی۔ عزیز سامعین محترم، جہاں عدل ختم ہو جائے وہاں حکومتیں قائم نہیں رہتی ہیں۔ کاش کہ کوئی بھی عادل ہمیں حکمران مل جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بیٹے نے ایک دفعہ وہاں کے قبطی نوجوان سے گھوڑ دوڑ لگائی، تو جب گھوڑ دوڑ لگائی، گھوڑا دوڑایا تو وہ ہار گئے، وقت کے گورنر کا بیٹا ہار گیا۔ تو عام جو مصری نوجوان تھا جب وہ جیتا تو گورنر کے بیٹے نے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا، کہا تیری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہم سے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ اس بات کے اوپر غصے میں آ گئے، مارنا شروع کر دیا۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسا قانون ابھی بھی چلتا ہے۔ عام سا ایک بندہ جس کا MP MLA کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ تو اس کے دوبارے نیارے ہوتے ہیں، وہ جس کو مرضی پکڑ کے ظلم کرے اور کہے جی ایک فون آنے کی دیر ہے تو ہمیں تو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں تو چلتی اس کی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، رائٹ از مائٹ، جس کا پاس طاقت ہے وہی کہتا ہے میری سب کچھ دنیا ہے۔ تو گورنر کے بیٹے نے کہا کہ یہاں بھی شاید یہی قانون ہے کہ بس میں جس کو مرضی وہ چاہوں کروں۔ کہا کہ تیری کیسے جرت کہ تم نے ابن الاکرمین معزز لوگوں کے بیٹے سے تم نے یہ دوڑ جیت لی ہے، تیری یہ جرت۔ اچھا تھپڑ مارے، وہ نوجوان وہاں سے چلا سیدھا مدینہ شریف آیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ملا۔ اچھا وہیں حج کا موسم تھا، حج پہ گئے تو مکہ شریف میں ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہوئے۔ نوجوان نے شکایت لے کے گئی، جناب گورنر مصر جو ہے عمر بن العاص کے بیٹے نے اس طرح جب دوڑ لگی تو مجھے مارا بھی ہے اور ساتھ یہ کہا کہ میں تو معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، تیری جرت کیسی مجھ سے آگے نکلنے کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے عمر بن العاص کو بھی بلایا، وقت کے گورنر کو بلایا، کہا تم بھی آؤ۔ حج کے موقع پہ سارے گورنر آتے تھے، پھر آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو بھی بلاؤ، بیٹے کو کھڑا کیا، دوسری طرف وہ عام جو نوجوان وہاں تھا اس کو بھی کھڑا کیا، فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا جناب اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں۔ آپ نے گورنر کے بیٹے عمر بن العاص کے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے ایسے کیا تھا؟ جی جناب مجھ سے غلطی ہوگی۔ فرمایا غلطی کا ایسا ازالہ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کو کہا کہ گورنر کے بیٹے کو مارو، ساتھ کا اس کو تھپڑ مارو، اور ساتھ عمر فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ مارو اس سے معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو اور مارو اس کو۔ عزیز سامعین محترم، یہ انصاف کی اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے باپ کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عمر بن العاص کی طرف، بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا تم وقت کے گورنر ضرور ہو، وہاں کے بادشاہ ضرور ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ متا استعبدتم الناس وقت ولدتہم امہاتہم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنانا شروع کر دیا؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا تھا، تم کو حکمرانی ملی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ تمہارے غلام بن گئے، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم کون ہوتے ان کو غلام بنانے والے؟ عزیز سامعین محترم، جب تک
قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، یاد رکھنا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی عمر جیسا حکمران عطا فرما، تاکہ آج کے دور کے جو سب سے بڑے گنڈے ہیں ان کو کوئی تو آنکھیں دکھانے والا ہو، کوئی تو ان کو ظلم کے ختم کرنے والا ہو۔ عزیز سامعین محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو واقعات عدل ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں کچھ آپ کے سامنے بالخصوص حضرت عمر فاروق اعظم کی نصیحتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ 5 نصیحتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ رأیت جمیع الاخلاء فلم ارى خلیلا افضل من حفظ لسان، فرمایا میں دنیا میں بہت سارے دوست دیکھے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، اور میں آج اس محرم الحرام کے حوالے سے، یکم محرم الحرام کے حوالے سے، آپ میں سے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کوئی بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان نصیحتوں پہ عمل کریں۔ یہ تحفہ ہے، یہ لے کے جائیں۔ زندگی آپ کے اگر نہ بدلے آئندہ سال تک، آج ہمارا اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یہ نیو ایئر ہے، ہمارا اسلامک نیو ایئر ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگلے سال میں عروج پانا چاہتے ہیں تو ان 5 نصیحتوں پہ عمل کر لیں۔ فرمایا کہ میں نے دنیا میں بہت سارے دوست دیکھے، لیکن سب سے بہترین دوست میں نے اپنی زبان کو پایا۔ نمبر 2، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نمبر 2، رأیت جمیع اللباس فلما ارى لباسا افضل من البر، فرمایا کہ میں نے بہت سارے بہترین لباس دیکھے، لیکن سب سے بہترین لباس میں نے تقوی کا لباس دیکھا۔ نمبر 3 فرماتے ہیں رأیت جمیع المال فلما ارى مالا افضل من الکلام، فرماتے ہیں میں نے بہت سارے مال دیکھے، دولت دیکھی، لیکن سب سے بہترین دولت قناعت کی دولت ہے۔ اور نمبر 4 فرماتے ہیں رأیت جمیع البر فلما ارى برا افضل من النصیحہ، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت ساری نیکیاں دیکھی، لیکن سب سے بہترین جو نیکی ہے وہ خیر خواہی ہے، کسی کا اچھا سوچنا ہے، بھلا سوچنا ہے۔ نمبر 5 فرماتے ہیں کہ رأیت جمیع الاطعمہ فلم ارى طعاما ألذ من الصبر، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے کھانے دنیا میں دیکھے، لیکن سب سے لذیذ ترین جو کھانا ہے وہ صبر کا کھانا ہے، صبر سے بڑھ کے کوئی بہترین کھانا نہیں۔ عزیز سامعین محترم، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین دوست میں نے زبان کو پایا ہے۔ حضور عیسیٰ السلام کے ارشاد ہے، فرمایا کہ من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ پھر حضور عیسیٰ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، اسی میں نجات ہے۔ اگر آپ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیں تو یاد رکھنا یہ پورا آئندہ جو ہمارا اسلامی سال گزر رکھا ہے آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ کہتے کہ جراحت السنان لہت تیام فلا یلتام ما جرح اللسان، تیر، تلوار، نیزے اور گولی کے جتنے بھی زخم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا لگا ہوا زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ 50 سال پہلے بھی کسی نے گالی دی ہوگی، آپ کے سامنے آئے گا، زخم پھر تازہ ہو جائے گا۔ اور بچپن میں آپ کا اگر کہیں کوئی زخم لگا ہے، قسم کھا کے بتانا پڑتا ہے یار یہاں مجھے یہ زخم لگا تھا، ختم ہو جاتا ہے۔ زبان کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ لو، یہی آپ کی بہترین دوست ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو زبانیں ہمارے قابو میں آئے نہیں، ہمارے ہاں تو ہماری تنہائیاں بوریت کا نام ہے۔ ہم 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں، ہم کبھی موبائل پکڑتے ہیں، چیٹ شروع کر دیتے ہیں، بات شروع کر دیتے ہیں، گپیں شروع کر دیتے ہیں، ہم جگتے شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر لمحے ہنسنے کی بات کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائیں گی۔ اگر آپ کی دوستی زبان کے ساتھ غلط لگ گئی ہے، جھوٹ آپ بولنا شروع کر دیا، غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی، دھوکہ فراد آپ نے شروع کر دیا زبانوں کے ساتھ، تو یاد رکھنا یہ جو زبان ہے یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ اور پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جس زبان نے آپ سے اتنے گناہ کروائے ہوں گے یہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے نہیں پوچھے گا، زبان بالکل گنگ ہو جائے گی۔ جس زبان نے سارا کچھ کیا تھا یہ زبان خاموش ہو جائے گی۔ یہ تو پہلے ہی بڑے محفوظ قلعے میں بیٹھی ہے، پہلے نرم ہونٹ ہے، پھر 32 درباری کھڑے ہیں، اس کے اندر جا کے زبان آتی، گالی دے تو مکے اس کو نہیں پڑتے، جسم کو پڑتے ہیں، یہ زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ زبان اس وقت بھی خاموش ہو جائے گی اور پورا جسم آپ کا جواب دے ہوگا۔ اپنی دوستی یاری لگانی ہے تو زبان کے ساتھ لگائیں۔
اگر آپ کی زبان آپ کے قابو میں آ گئی، آپ کی دوست بن گئی، جہاں بلائیں وہاں بولے، جہاں روکے وہاں رک جائے، تو پھر یاد رکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت ہے، آخرت بھی آپ کے لیے جنت ہوگی۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آپ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ کہ بہترین جو لباس ہے یہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کہتے ہیں جہاں مالک نے روکا ہو وہاں رک جانا، جہاں کرنے کا حکم دیا ہو کام وہ آپ نے کرنا ہے، یہ تقوی ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس تقوی کا یہ لباس موجود ہے وہ انسان کا بہترین لباس ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی لباس یہاں دنیا میں موجود نہیں۔ آپ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیں یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ آپ نے کہا امیر المومنین اپنے سفید بہترین کپڑے پہن رکھے ہوں اور کیچڑ زدہ علاقے سے گزر رہے ہوں، کانٹے بھی ہو تو کیسے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو کنج کنج کے بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزروں گا کہ کوئی چھینٹ نہ پڑے، کوئی وہاں کانٹا نہ میرے کپڑوں کو پھاڑ دے۔ تو فرمایا کہ جیسے آپ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں تو یہی تقوی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے بچ کے نکلنا، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، برائی سے بچ کے نکلنا روح بھی ایک لباس رکھتی ہے اور وہ تقوی کا لباس ہے۔ اگر یہ لباس آپ نے گدرا کر لیا تو یاد رکھنا باقی کوئی بھی لباس آپ کے جسم کو چھپا نہیں سکے گا۔ اور عزیز سامعین محترم، جنہوں نے یہ تقوی کا لباس پہن لیا پھر زندگی میں وہ ناکام نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں ایک نوجوان تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ جب عبادت کر کے اپنے گھر میں جاتا، والد صاحب تھے بس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو رستے میں ایک عورت اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی۔ نوجوان پہلے تو بچتا رہا لیکن آخر اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب عورت نے اس کو بہکا لیا، اپنے گھر میں لے کے جانے لگی، جیسے ہی نوجوان اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچا، یعنی اس عورت کے دروازے کے اوپر پہنچا، اندر داخل ہونے لگا تو اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کا یہ فرمان ذہن میں آ گیا کہ اللہ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے، جب شیطانی کوئی بھی خیال ان کو آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اتنا فرمان یہ آیا مبارکہ اس کے ذہن میں آئی کہ تو نوجوان وہاں دروازے میں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب اس کے بعد عورت نے باہر آ کے دیکھا اندر نہیں آ رہا، پھر اپنی لونڈی کے ساتھ پکڑا، اس کے گھر کے باہر چھوڑ کے آ گئی۔ باپ کافی دیر کے بعد ڈھونڈنے کے لیے نکلا، دیکھا تو باہر بیٹا بے ہوش پڑا ہے، گھر میں لے گیا اور جا کے جب بیٹا ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے سارا واقعہ سنایا، کہا کہ ابا جان ایسے ایسے مجھے عورت بہکاتی رہی، میں بہک گیا، لیکن جب میں اس کے گھر کے دروازے کے باہر ہی تھا، اندر جانے لگا تو یہ والی آیا مبارکہ میرے ذہن میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آیا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب شیطانی خیال حملہ کرتا ہے تو حکم خدا کو یاد کرتے ہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اتنی آیا مبارکہ پڑی، پھر بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اب دوبارہ ہوش میں نہیں آئی، فوت ہو گیا۔ باپ نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، نوجوان تھا، مسجد کی زینت تھا۔ تو آپ کو جب صبح پتہ چلا تو آپ اس کے گھر میں گئے، باپ سے جا کے افسوس کیا تو کہا مجھے جنازے پہ نہیں بلایا۔ کہا عرض کیا کہ جناب آپ امور سلطنت میں مشغول رہتے ہیں، ہم نے آپ کو بلانا مناسب نہیں سمجھا، راتوں رات دفن کر دیا۔ تو سنیں حضرت عمر فاروق اعظم، آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ جب وہ قبر پہ گئے، میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، رات کی تنہائیوں میں فیس بک پہ گناہ کرنے والوں، واٹس ایپ پہ گناہ کرنے والوں، اپنے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے اوپر گانے چڑھانے والوں، خدا را بچ جاؤ، تمہاری یہ یادیں دنیا میں رہ جائیں گی، تم مر جاؤ گے، تمہاری ٹک ٹاک یہاں پہ رہے گی، تم چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ یہاں پہ رہیں گے، کیا جواب دو گے قبر میں جا کے؟ آج تم تنہائیاں تمہاری پاک نہیں۔ پہلے بندہ کمرے میں گناہ کرتا تو کمرے تک رہتا تھا، اب کمرے میں گناہ کر کے فیس بک پہ چڑھا دیتا ہے۔ لو میں نے گناہ کیا ہے، ساری دنیا اس کو دیکھے، لذتیں لے، لوگ گانے سنیں گے، گناہ تمہارے کھاتے میں آئے گا، بچ جاؤ۔ ابھی بھی ہم آپ کو سمجھا رکھے کہ عزیز سامعین محترم، عمر فاروق اعظم
آپ جب اس نوجوان کی قبر پہ گئے جس نے تقوی کا لباس پہن رکھا تھا، جا کے آپ نے اس کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے کہا، اے نوجوان بتا مجھے میرے رب کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرا رب یہ کہتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اس سے یہ پوچھا تو قبر کے اندر سے نوجوان آواز دیتا ہے کہ امیر المومنین آتانیہا ربی فی الجنہ، اللہ نے جنت میں مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ آئیں عزیز سامعین محترم، تقوی کا لباس پہنے۔ امیر المومنین کہتے ہیں سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ پوری یہ سال ہمارے لیے پڑا ہوا ہے، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم بہترین نیکی فرماتے ہیں یہ خیر خواہی ہے، لوگوں کا بھلا سوچے، اور بہترین کھانا یہ صبر کا کھانا ہے۔ یہ صبر وہ عظیم سواری ہے جو جس پہ بندہ سوار ہو جائے نہ تو کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے سواری، نہ کسی کی نظروں میں سے گرنے دیتی ہے۔ آپ ان نصیحتوں کو لے کے جائیں تو پھر یاد رکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کو ضرور فیض ملے گا، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔